نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 252 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے کھجور کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص کھجور سے روزہ افطار کرے گا تو اس کی نماز میں 400 نمازوں کا ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے یا نہیں، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس مضمون کی روایت بعض کتابوں میں لکھی گئی ہے، لیکن یہ سراسر ناقابل اعتبار بلکہ من گھڑت ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے موسیٰ ابن الطویل۔ اس کو محدثین نے منکر اور غیر معتبر اور واضح حدیث قرار دیا ہے، یعنی یہ روایتوں کو گڑھتا ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ اس لیے اس مضمون کی روایت کو ہرگز بیان نہ کیا جائے حدیث کے طور پر، اور ایسی باتوں سے پوری احتیاط کی جائے۔ باقی اتنی بات درست ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کھجور سے افطار کرنے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں برکت ہے، اور طبی اعتبار سے بھی اس کے فوائد علماء نے لکھے ہیں، لیکن یہ فضیلت کے افطار کرنے سے نمازوں کا 400 گنا ثواب بڑھ جائے گا، یہ غلط ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک صاحب نے حدیث بیان کی کہ لو یعلم الناس ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلها رمضان، یعنی اگر رمضان کی برکتوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو امت اس بات کی تمنا کرے کہ پورا سال رمضان ہی رہا کرے۔ تو اس طرح کی کوئی روایت حدیث میں موجود ہے یا نہیں؟ کیا اسے بیان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت بھی من گھڑت اور موضوع ہے، اور اس کی سند میں جریر ابن ایوب ایک راوی ہے جو بڑا ہی منکر اور غیر معتبر ہے، اس لیے اس کو بھی بیان کرنا صحیح نہیں ہے، اور یہ حدیث ناقابل اعتبار ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی کسی جگہ جا کر پتھروں کو تلاش کرتا ہے، یعنی ایسی جگہیں جہاں ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، اور پھر کوئی پتھر مل جاتا ہے، اسے بازار میں گراں قیمت میں بیچ ڈالتا ہے، تو کیا اس آمدنی کا استعمال درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس جگہ سے ہر ایک کو پتھر اٹھانے کی اجازت ہے، عام جگہ ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور وہاں سے یہ پتھر لا کر فروخت کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آمدنی اپنے استعمال میں لے سکتا ہے۔ اور کسی کی مملوکہ جگہ ہو تو مالک کی اجازت کے بغیر وہاں سے کوئی چیز نہ لائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک لڑکا حافظ قرآن ہے، اس نے داڑھی کاٹ لی تھی، اب رمضان سے کچھ دن پہلے اس نے داڑھی چھوڑ رکھی ہے اور اتنی ہو گئی ہے جتنی پہلے تھی، تو کیا اس کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس کی
داڑھی سنت کے مطابق ہو چکی ہے، یعنی جتنی عام طور پر ہونی چاہیے اتنی ہو چکی، تو اس کی امامت بلا کراہت صحیح ہے، اور اگر اتنی نہیں ہوئی ہے، اس میں باقی ہے کچھ حصہ، تو کراہت برقرار ہے۔ اس کا لحاظ رکھا جائے اور ایسے شخص سے امامت کرائی جائے جس کی داڑھی مکمل ہو۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک امام صاحب نے ایک سلام سے تراویح کی 4 رکعت پڑھا دی اور 2 رکعت میں بیٹھے بھی نہیں، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں اخیر کی 2 رکعت تراویح کی معتبر ہو جائیں گی اور شروع کی 2 رکعت ختم ہو گئیں۔ ان میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اگلے دن دہرا لیا جائے اور سجدہ سہو بھی کیا جائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک حافظ صاحب تراویح کی دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گئے اور انہوں نے 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اب تراویح سلام پھیرنے کے بعد لوگوں میں اس کا تذکرہ ہوا، تو بعض حضرات نے تو اسی وقت اپنی 2 رکعت تراویح دوبارہ پڑھ لی، لیکن بڑی تعداد مسجد میں سے جا چکی تھی۔ اب آئندہ 3 رکعت میں پڑھا گیا قرآن تو دہرایا ہی جائے گا، لیکن جن حضرات نے 3 رکعت پڑھی ہیں اور اعادہ نہیں کیا ہے، تو کیا اگلے دن اعلان کیا جائے گا کہ وہ 2 رکعت کا اعادہ کریں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ 3 رکعت قاعدہ نہ کرنے کی وجہ سے باطل ہو گئیں، اور وقت کے اندر اندر ان کا اعادہ کرنا چاہیے اور بعد میں انفراداً لوٹائیں، جماعت سے نہیں، اور اگر اعلان مناسب ہو تو اعلان بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان 2 رکعت کی جماعت نہیں ہوگی، اور اگلے دن 20 ہی رکعت تراویح ہوگی۔ سوال کرتے ہیں نابالغ کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نابالغ کے پیچھے بالغ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، نابالغ پڑھیں تو پڑھ لیں، نابالغوں کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ بالغ نابالغ کی اقتداء نہ کرے۔ سوال کرتے ہیں تراویح میں سجدہ تلاوت سے اٹھ کر سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھ دی تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ لگاتار سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی، بیچ میں فصل ہو گیا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہندوستان سے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آج کل ان کو حرم شریف میں تراویح جماعت کے ساتھ 10 رکعت پڑھنی پڑ رہی ہے، کیونکہ حرمین میں صرف 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے، تو وہ اپنی بقیہ 10 رکعت تراویح مکمل کر کے وتر پڑھیں یا جماعت کے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر ایسی جگہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ وتر پڑھنے سے پہلے وہاں سے نکل سکتے ہیں، تو اس وقت وتر نہ پڑھیں، اپنی 10 رکعت پوری کر کے پھر وتر اپنی الگ پڑھ لیں، اور اگر ایسی جگہ صف میں کھڑے ہیں کہ نکلنا مشکل ہے تو وتر امام کے ساتھ پڑھ لیں اور بعد میں اپنی 10 رکعت پڑھ لیں، دونوں کی گنجائش ہے، حالات جیسے ہوں ویسا فیصلہ کریں۔ سوال کر رہے ہیں کہ امام نے بھول سے قنوت ترک کر دی وتر میں، پھر قومے میں پڑھی، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز صحیح ہو گئی، فاسد نہیں ہوئی، لیکن آئندہ ایسا نہ کریں، آئندہ رکوع سے پہلے ہی قنوت پڑھیں، وتر کے قنوت میں قنوت پڑھنے کا وقت یہی ہے۔ سوال کرتے ہیں بچے پہلے ہی سے صف میں موجود ہیں اور بعد میں کوئی شخص جماعت میں پہنچتا ہے تو انہیں ہٹا کر کھڑا ہو یا بچوں کے بعد کھڑا ہو جائے؟ جواباً عرض ہے اگر 1-2 بچے ہوں تو ان کے بعد کھڑا ہو جائے، کوئی حرج نہیں،
اور اگر زیادہ بچے ہیں تو ان کی الگ صف بنانے کی کوشش ہونی چاہیے، اور آج کل اس بارے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور شفقت کے ساتھ بچوں سے پیش آنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک مسافر نے 4 دن عشاء کی نماز مکمل پڑھا دی، اور اس کے پیچھے مردوں نے بھی پڑھی ہے نماز، عورتوں نے بھی پڑھی، کیونکہ تراویح بھی وہیں پڑھی جا رہی تھی، تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جن مقیم لوگوں نے اس مسافر کے پیچھے 4 رکعت پڑھی ہیں، انہیں بعد میں اپنی عشاء دہرانی پڑے گی، وہ قضا کر لیں، اس لیے کہ ان کی عشاء صحیح نہیں ہوئی۔ امام کی تو ہو جائے گی کیونکہ اس نے 2 رکعت پہ قاعدہ کر لیا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن مقیم اور جو گھر والے ہیں مرد و عورت، ان کی نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں 150 کلومیٹر کے فاصلے سے کسی کے 2 گھر ہوں، یعنی 2 شہر میں وہ رہتا ہو، تو آتے جاتے وقت راستے میں سفر کے دوران قصر کرے گا یا پوری پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جو 150 کلومیٹر مسافت سفر ہے اس سے زائد ہے، اس لیے وہ قصر پڑے گا، ہاں اپنے مقام پر پہنچ کر پوری پڑے گا۔ سوال ہے کہ اگر امام قرات کر رہا تھا اور مقتدی نے اس کو اللہ اکبر کا لقمہ دیا، تو کیا اس سے نماز میں کوئی خرابی آئے گی؟ جواباً عرض ہے کہ نہیں، کوئی خرابی نہیں آئے گی، نماز درست ہے، اللہ اکبر کہنے سے کوئی فساد نہیں ہوا۔ سوال کرتے ہیں کہ شملے کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں جن میں کئی گاؤں کو ملا کر ایک پنچایت بنتی ہے، چونکہ ان گاؤں میں ضروریات کی چیزیں میسر نہیں ہیں، لیکن جس گاؤں میں ہماری مسجد ہے وہاں ایک بازار لگتا ہے، اس میں ضروریات کی تمام چیزیں مل جاتی ہیں، تو کیا اس گاؤں میں جمعے کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ بڑا گاؤں شمار ہے اور وہاں سب ضرورت کی چیزیں دستیاب ہیں ہر وقت، صرف بازار لگنے کے وقت نہیں، ہر وقت، تو وہاں پر جمعہ درست ہے، اور اگر کبھی کبھی بازار لگتا ہے اور آبادی بھی زیادہ نہیں ہے تو جمعہ درست نہیں ہے، زور پڑی جائے گی۔ سوال ہے کہ فرض نماز میں امام کے پیچھے مقتدی نے کسی وجہ سے تشہد نہیں پڑھی اور اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، تو اس مقتدی کی نماز درست ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مقتدی کو تشہد پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اگر نہیں پڑھا امام کے پیچھے تب بھی اس کی نماز ادا ہو گئی، البتہ اس نماز میں نقصان ہوگا کیونکہ تشہد اس نے چھوڑ دیا ہے۔ سوال کرتے ہیں میرے گھر سے مصلی کچھ فاصلے پر ہے، مغرب پڑھ کر واپس کھانا کھانے دوسری بشری ضروریات کے لیے گھر آنا پڑتا ہے، اور عشاء اور تراویح میں پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، تو کیا مغرب گھر میں اہلیہ کے ساتھ پڑھنے سے جماعت کا ثواب ملے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جماعت کا تو ثواب مل جائے گا، لیکن مسجد کا ثواب نہیں ملے گا، مسجد کا ثواب زیادہ ہے۔ سوال ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں جس شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیا اس کو نماز کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، اس فقیر شخص کو فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تالاب میں مچھلی پالی جاتی ہے تجارت کے لیے، تو ہم اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ جواباً عرض ہے کہ جس دن آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں، اس دن تالاب میں کتنی مچھلی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، اس کا اندازہ لگا لیں اور اسی حساب سے زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ یہ مال تجارت میں شامل ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹرک کرائے پر چلتے ہیں، تو زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ ٹرک کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، آمدنی پر زکوٰۃ ہے، لہذا آمدنی جب جمع ہو، حساب لگاتے وقت جتنی ہو اتنی آپ زکوٰۃ نکال دیں۔
سوال کر رہے ہیں کہ کوئی صاحب پیٹ سے نکلا پانی واپس نگل لیں تو کیا مذکورہ فعل سے روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ پانی آدھا منہ سے کم تھا؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ منہ بھر کر کے نہیں ہے۔ پھر بھی اگر زیادہ ہو تو اس کو نگلنے کے بجائے کلی کر دینا چاہیے۔ اگر بلا اختیار اندر چلا گیا تو کوئی فساد نہیں ہے، جان بوجھ کر کے گیا اور منہ بھر سے کم ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال ہے اگر کوئی گردے کا مریض ہو، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہو تو وہ کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ فی الوقت وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں جب صحت ہو جائے تو اس کی قضا کرے۔ سوال ہے کہ عورت خاص ایام میں میقات سے بغیر احرام کے گزر گئی اور مکہ معظمہ میں جا کر پاک ہوئی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ وہ کسی میقات پر جا کر کے احرام باندھ کر آ جائے، پھر عمرہ کرے۔ اگر اس نے مسجد عائشہ یا جعرانہ یا حل میں جا کر عمرہ کا احرام باندھا یا مکہ معظمہ ہی سے احرام باندھا اور پھر عمرہ کیا تو عمرہ تو ہو جائے گا لیکن ایک دم واجب ہوگا کیونکہ میقات سے احرام نہیں باندھا گیا، لہذا وہ مدینہ منورہ چلی جائے یا طائف چلی جائے پھر احرام باندھ کر آئے تاکہ اس پر کوئی دم واجب نہ ہو۔ سوال ہے کہ ایک خاتون عمرہ کرنے آئی ہے اور اس نے بال کاٹے بغیر پیروں پر درد کا تیل لگا لیا تو دم واجب ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عام طور پر یہ درد کا جو تیل ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو خوشبو کو جذب کرنے والا ہوتا ہے، خوشبوئیں اس سے تیار ہوتی ہیں، اس لیے دم واجب ہو جائے گا، احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک خاتون کے سر کے بال گھٹنوں تک ہو گئے ہیں، اتنے لمبے ہیں جس کی وجہ سے پریشانی بھی ہوتی ہے، تو کیا وہ بال کاٹ سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، اتنے لمبے بال ہو جائیں تو اتنا کاٹ لے کہ زیادہ پریشانی نہ ہو، بالکل مردوں کی طرح نہ کاٹے، بقدر ضرورت کاٹ لے۔ سوال ہے کہ قسطوں پر خریدی گئی گاڑیوں کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ یعنی جس طرح قسطوں پر خریدنا منع ہے بینک کے واسطے سے، تو کیا اس سے جو آمدنی ہوگی کرائے وغیرہ سے وہ بھی ناجائز ہوگی یا اس میں کچھ گنجائش ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بینک کے واسطے سے سودی معاملہ کرتے ہوئے قسطوں پر خریداری منع ہے، لیکن جب خرید لیا جائے تو اس سے جو آمدنی ہوگی وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، اس کو اپنے ہر کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں ٹوپی پہنے بغیر جانور ذبح کرنے سے ذبیحہ درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ذبح کے لیے سر ڈھکنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کیا جائے تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک غیر مسلم نے ہم سے کہا ہے کہ ہمیں فلاں مکان ہمارا بک نہیں رہا ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ جلدی فروخت ہو جائے، تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ انسانی ہمدردی کے طور پر اس کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنے پیسے سے مسجد کا گیٹ بنوایا تھا، اب گیٹ بنے ہوئے 20 سال سے زیادہ ہو گئے، کمیٹی والے اس گیٹ کو توڑ کر نیا گیٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو جس شخص نے یہ گیٹ بنوایا تھا وہ بننے نہیں دے رہا، تو مسجد کمیٹی والے کیا کریں؟ کیا مسجد کے فنڈ سے اس کے پیسے واپس کریں یا کوئی دوسرا شخص اس کے پیسے لوٹائے یا کیا کیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ گیٹ صحیح ہے، اچھی حالت میں ہے، تو اسے بلا وجہ توڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کسی ضرورت سے توڑا جا رہا ہے تو جس نے 20 سال پہلے پیسہ لگایا تھا اس کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ پیسہ واپس کرنے کا کوئی اختیار ہے،
کمیٹی والوں کو حق ہے کہ وہ جو مناسب سمجھے وہ عمل کریں۔ سوال کرتے ہیں کہ اپنے کسی عزیز قریب کے انتقال کے موقع پر کاروبار کو بند کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بند کرنے کی تو گنجائش ہے۔ اگر کسی کی وفات ہو جائے اور طبیعت پر غم کا اثر ہو، اس کی وجہ سے آدمی دکان بند کر دے یا گھر بند کر دے یا فیکٹری بند کر دے تو کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اسے ضروری نہ سمجھا جائے، اور کھولنا کوئی منع بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کھول لے تو کوئی اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو کیا وہ کسی آدمی پر جن کی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، اور کیا جن اس کی شکل اختیار کر کے اس شخص کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بیان کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مرنے والا دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اس طرح کا خیال اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ ذہن سے نکال دے۔ جو چلا گیا وہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گا، نہ اس کی کوئی روح واپس آئے گی۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ کوئی جنات اپنے طور پر کسی کو تنگ کرے یا کسی کے ساتھ شرارت کا معاملہ کرے، جنات اپنے طور پر کرے، اس کا مرنے والے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسی باتوں سے جن کا ثبوت شریعت میں نہ ہو، نہ تو بیان کرنا چاہیے نہ ان پر یقین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لیے خیر اور عافیت اور رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ رمضان المبارک کو پوری طرح وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔